اس کا اس حدیث ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اس کا دوسرا جز یہ ہے، دوسرا جز ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے چاہے اچھا ہو یا برا اس پر راضی رہے، اس پر کیا کرے؟ راضی رہے، جزا و فضا نہ کرے، چوں و چرا نہ کرے، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا اس پر راضی رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی کیوں رہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی کیوں رہے؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعات میں بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے کہا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ لیتا ہے، یہ بات جو اللہ کو گوارا نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کون بڑا عالم ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں، اس سے تکبر کی بو آ رہی ہے، جھلک آ رہی ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو کچھ نشانیات بتا دیے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جو ان کے بعد نبی بنے ہیں، یوشع بن نون، وہ دونوں ساتھ چلے، راستے میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ یہ شریعت کا علم رکھتے تھے، علم شریعت انہیں حاصل تھی، تو حضرت خضر سے کہنے لگے میں کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ تمہارا گزارا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے سیکھو گے میرے پاس رہ کر، لیکن مجھ سے سوال مت کرنا۔ نہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں چلے، ایک دریا آئی، دریا پار کرنا ہوتا ہے، تو راستے میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں دریا میں بیٹھ گئے۔ راستے میں حضرت خضر نے وہ کشتی کو سوراخ کر دیا، عیبدار بنا دیا، اور کشتی والے نے ان دونوں سے پیسے بھی نہیں لیے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سوال کر لیے حیرت سے کہ تم کیسے ہو، یہ کشتی والا ہم پر احسان کیا، ہم سواری نہیں لیا، پیسے نہیں لیا، پھر تم کشتی کا عیبدار بنا دیے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال مت کرنا، تمہارا گزارا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ پھر کچھ دور چلے جانے کے بعد ایک معصوم بچے کو حضرت خضر نے دیکھا، دیکھ کے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ برداشت کرنا سے یہ علم شریعت جاننے والا، علم شریعت میں ایسے بغیر قصوروار کے قتل کرنا گناہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو ٹوک دیا کہ آپ نے قتل کیوں کیا، اس نے کچھ جرم کیا نہیں، ایسے ہی آپ نے خام خام قتل کر دیا معصوم بچے کو۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ کا گزارا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور سوال کرنے سے منع کیا تھا میں نے آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک آئندہ انشاءاللہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر کچھ دور گئے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کھانے کے لیے مانگے، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ فرمایا کچھ اجرت لے لو، پیسے لے لو، نہیں بستی والے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ تو حضرت خضر دیکھے کہ ایک دیوار گر رہی ہے، دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر اس دیوار کو ٹھیک کر دیے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان کہ بستی والوں سے کھانا مانگے، کھانا دیے نہیں، آپ ان بستی والوں کا احسان کیے، ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیے۔ اگر ٹھیک کیے کہ کچھ اجرت لے لیتے، پیسہ لے لیتے تاکہ ہم کھا لیتے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا بس اب آپ کا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اب میں نے جو کام کیا اس کی حکمت سمجھے، اس کے وجہ سمجھے۔ میں نے جو کشتی کو سوراخ کیا ہے، اس کشتی کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، وہ کسی کی اچھی کشتی کو دیکھتا تھا اسے قبضہ کر لیتا تھا، میں نے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ قبضہ نہ کرے، یہ غریب اس کی مرمت کر کے اس میں اس کا گزارا کرے، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنایا تھا۔ دوسرا وہ جو بچہ ہے، وہ معصوم بچہ جسے میں نے قتل کیا ہے،
یہ بڑا نافرمان تھا، یہ بڑا ہو کر اللہ اس کے اپنے والدین کا نافرمانی کرے گا، والدین کو ستائے گا، یہاں تک کہ ان کو شرک پر آمادہ کر دے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، اس کے بدلے اللہ اس کے والدین کو دوسری نیک اولاد دے گا۔ اور جو میں نے دیوار ٹھیک کی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی، وہ جو دیوار ہے اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دفنایا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے مال کو لے لیتے، ہڑپ کر لیتے، میں نے دیوار ٹھیک کر کے ان کے مال کو بچایا ہے تاکہ وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کے اپنے مال کو وہ پالیں۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام میں اللہ کا جو رضا بالقضاء، اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کی حکمت یہ ہے، لہذا اس کی فیصلے پر، اس کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا ہے، چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کیسے گزر رہا ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ہر کچھ چلتا ہے، اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ہر کچھ چلتا ہے، یعنی اپنے بارے میں بتلا رہے تھے، یعنی میری مرضی سے دنیا میں ہر چیز چلتا ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب سوال کرنے والے کو تعجب، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، جو اللہ کی مرضی وہی مرضی میری مرضی، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، جس پر اللہ راضی میں اس پر خوش ہوں۔ اب ساری چیزیں میری مرضی پر ہو رہی ہے، میں نے جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا، جو اللہ کرے گا وہ اچھا، اسی پر خوش ہوں، تو ساری مرضی میری مرضی کے مطابق ہوئی۔ اس لیے جو رضا بالقضاء، جو مقدر میں ہے اس پر کیا کرے، راضی ہو جائے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت، اس پر چوں و چرا نہ کرے، وہ جو کرتا ہے اس پر حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، کہ ایک موسیٰ جو سامری جادوگر ہے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جب وہ پیدا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے پہاڑ کی کوہ میں، پہاڑ کے غار میں چھپا دیا، تو اللہ نے کہا جبرائیل فلاں پہاڑ کے غار میں ایک بچہ ہے، معصوم بچہ، اس کی پرورش تم کرو، اسے دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو۔ حضرت جبرائیل اس کی پرورش کرنے لگے، وہ بچہ جب بڑا ہوا تو سامری جادوگر کافر بن گیا، اور ایک موسیٰ وہ ہے جو فرعون کے گھر میں پلا بڑا، فرعون نے اس کی پرورش کی، وہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر بنتا ہے، مرسل بنتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی نہیں جان سکتا، بس ہمیں صرف اللہ کی مشیت پر راضی رہنا ہے۔ ایک موسیٰ ہے، جبرائیل امین نے، مقدس فرشتوں کے سردار، انہوں نے پرورش کی، وہ کافر بنتا ہے، اور ایک پکا کٹر کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وہ جس موسیٰ کی پرورش کرتا ہے وہ نبی بنتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کس کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ واقعہ کتنی مستند اور کتنا صحیح ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ملک الموت سے فرمایا کہ تم انسانوں کی روح قبض کرتے ہو۔ اس واقعے کو مفتی تقی عثمانی نے اصلاحی خطبات میں نقل کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا یہ کتابوں میں لکھا ہے، مگر کتنا مستند ہے، کتنا صحیح ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت سے فرمایا تم انسانوں کی روح قبض کرتے ہو، کبھی کسی انسان کی روح قبض کرنے میں تمہیں ترس آیا ہے، رحم آیا ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ اے رب العالمین، 2 بندوں پر، 2 آدمی پر روح قبض کرتے وقت مجھے 2 آدمیوں پر رحم آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ کس پر رحم آیا، پہلا بندہ کون ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ رب العالمین، ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا، اچانک طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے غرق ہو گیا، کچھ ڈوب گئے، اور بعض جو ہے جہاز کے تختے کے سہارے، اس میں جو تختہ کسی کو ملا تو ان کے سہارے وہ اپنی زندگی بچا لیے۔
اس تختے میں ایک حاملہ عورت تھی، پریگننٹ عورت تھی، اس کا اسی وقت بچہ پیدا ہوا، اسی وقت بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اے رب العالمین آپ کا حکم ہوا کہ ماں کا روح قبض کرو، ماں کا روح قبض کرو۔ تو میں نے ماں کا روح قبض کیا۔ اس وقت مجھے بہت ترس آیا، یہ معصوم بچہ، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کی کوئی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس وقت ماں ایک لے دے کہ ماں کی اس کا بھی روح قبض کرنے کو اللہ کا حکم ہو گیا۔ تو اس وقت مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے ملک الموت، پھر دوسرے کس پر آیا تھا تجھے ترس؟ حضرت ملک الموت نے فرمایا رب العالمین، ایک بندہ تھا، نام اس کا شداد تھا، جس کے پاس مال اور جائیداد خوب تھی، خوب مالدار تھا، اور اس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر کے دنیا میں ایک جنت بنوائی تھی، بڑا عالیشان خوبصورت عیش و عشرت والی جنت بنوائی تھی، اور اس کی یہ آرزو تھی کہ جب جنت بن کر تیار نہ ہو جائے میں دیکھوں گا نہیں، جب جنت مکمل تیار ہوگی آخر میں جا کر میں دیکھوں گا۔ سارا اپنا جمع پونجی لگا دیا، اپنا سارا کا سارا خزانہ، سارا کا سارا مال جس جنت کی تیار میں لگا دیا۔ جب جنت تیار ہو چکا، اب اس دیکھنے کے لیے گیا، ایک پیر جنت کے دروازے میں تھا، ایک پیر جنت سے باہر تھا۔ آپ کا حکم ہوا کہ روح قبض کرو، میں نے روح قبض کر لیا۔ اس وقت مجھے اس بندے پر بہت ترس آیا کہ ایک بندہ اپنی پوری جمع پونجی، پورا خزانہ، سارا کا سارا مال لگا کر جنت بنایا، مگر جنت کو دیکھ نہیں پایا، اس کی حسرت رہ گئی۔ اس وقت مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملک الموت، تو نے ایک ہی بندے پر 2 مرتبہ ترس کھایا ہے۔ یہ وہی جنت بنانے والا شداد، یہ وہی بندہ ہے جو سمندر میں ایک تختے پر پیدا ہوا اور اس کی ماں کا تو نے روح قبض کر لیا، اس وقت تجھے ترس آیا تھا۔ یہ وہی بچہ ہے، وہ شداد بنا اور مالدار بنا اور جنت بنوائی ہوئی، وہی شداد ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت کس کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں دے دیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس پر راضی رہنا ہے، اس پر چوں و چرا نہیں کرنا ہے۔ ابھی گزشتہ سال 2 سال لگاتار ایک ماحول آیا، ایک وبائی بیماری، ایک کورونا کی بیماری، تمام کتنے لوگ، لاکھوں لوگ اس دنیا سے فوت ہو گئے، لاکھوں لوگ اس بیماری میں مر گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس میں نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے، سارے کے سارے، جوان مرد بوڑھا، ہر ایک اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اکثر لوگ اس بیماری کے شکار ہوئے، ہزاروں کا نقصان ہوا، مالی حالت میں اور جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر ایک کا نقصان ہوا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اس بیماری کے پیچھے اس کی کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بس جب ایک بیماری آئی، اللہ کا فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا اس میں کچھ خیر ہو، کچھ بھلا ہو، بس ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ بعض لوگ چوں و چرا کرنے لگے کہ یہ عذاب ہے، یا یہ ثواب ہے، یا یہ آزمائش ہے، چوں چرا کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ عذاب ہے، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اب کیا ہے یہ تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ بس ہمیں صرف اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی رہے، اور اللہ کی اس پر کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ غنی بن جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، میں نے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے تقسیم کی ہوئی رزق پر راضی رہو، تم غنی بن جاؤ گے۔ تو غنی میں دو جملے ہیں، 2 قسمیں، ایک قناعت اختیار کر، جو اللہ نے دے دیا اسی پر گزارا کرے، حرص و لالچ نہ کرے۔ دوسرا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر اس کی کچھ حکمتیں ہوں گی، کچھ مشیت ہوں گی، اللہ کچھ ہمارا خیر چاہتا ہوگا، بھلا چاہتا ہوگا۔
اس پر راضی رہے، تب جا کے کیا غنی بن جائے گا۔ اگر حرص کیا، لالچ کیا، جزا فضا کیا اور ہمیشہ دوسروں کو دیکھا دنیا کمانے میں، فلاں اتنا بڑا مالدار، فلاں اتنا اچھا عیش عیش کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی زندگی میں کبھی برکت اور چین و سکون نہیں، ہمیشہ اسی رنج اور فکر میں رہے کیسے میں اپنے مال کو بڑھا دوں، اپنے جائیداد کو بڑھا دوں۔ غنا اس کے اندر، قناعت اور رضا بالقضاء اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، فیصلہ کرے اس پر راضی رہے۔ تو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، تم غنی بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم ارزقنی قنعا، اے اللہ مجھے جو رزق دے اس پر قناعت عطا فرما۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ نے جو ہم جو کہے سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث کا دوسرا جز ہے، دوسرا ٹکڑا ہے۔ پچھلے جمعے میں کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ چھوڑ دو عابد بن جاؤ گے۔ یہ دوسرا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم کی ہوئی رزق پر راضی رہو، غنی بن جاؤ گے۔ اور باقی تین ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ وقت ملے گا، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں رکھی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔